محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ سانپوں کی وادی، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی کالے ہوں گے۔ اور بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے وادی لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہے اور ہر سانپ اونٹ جتنا بڑا ہے۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے نماز چھوڑنے والوں کی وعید، یعنی نماز چھوڑنے والوں کی عذاب، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز پوچھ کرے گا۔ اولی پرسش نماز اجبوت، اولی پرسش نماز اجبوت، یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ہم اور آپ جب نماز پڑھتے نہیں تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اور قیامت کے دن نمازیوں کے چہرے یعنی روشن ہوں گے اور بے نمازیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، اس کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں اور حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے زنا کیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسے میں نے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے، وہ تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس میں لپٹ جائیں۔ اور وہ عورت شکستہ دل لیے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، آپ نے اس توبہ کرنے والے کو کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے، جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، وہ سب سے بدتر انسان ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اسے دفنانے لگے تو ان کی پوٹلی جس میں کچھ جمع پوچی تھی قبر میں گر گئی۔ دفنا کر لوٹنے تک اس سے بے خبر رہے۔ جب واپس آئے تو انہیں یاد آیا، اس کی قبر پر آئے اور لوگوں سے چلے جانے کے بعد اسے کھودنے لگے۔ انہوں نے قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی،
انہوں نے قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو مٹی ڈال کر روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امی جان، میری بہن کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، وہ کیا کام کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے، تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے؟ انہوں نے عرض کی، امی جان، میں نے اس کی قبر پر دھکتی ہوئی آگ دیکھی ہے، میں نے اس کی قبر پر دھکتی ہوئی آگ دیکھی ہے۔ یہ سن کر وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، نماز چھوڑتی نہیں تھی، بس نماز میں سستی کرتی تھی اور اسے وقت گزار کر پڑھا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، جب اتنا بڑا عذاب سستی کرنے والوں کا ہے تو جو نہ پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ محترم ناظرین، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قابل قدر محترم ناظرین، ذرا سوچو تو صحیح، جب وقت گزار کر پڑھنے کا یہ حال ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے نہیں، جو کبھی پڑھتے نہیں، ابھی سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں کہ واپس آیا نہ جا سکے، ابھی من اتنا آلود ہوا نہیں کہ اسے دھویا نہ جا سکے، ابھی اتنا بڑھاپا آیا نہیں کہ جھکا نہ جا سکے، ابھی اتنا عذاب آیا نہیں کہ بچا نہ جا سکے، ابھی رب کریم اتنا ناراض ہوا نہیں کہ اسے منایا نہ جا سکے، ابھی جنت اتنی دور ہوئی نہیں کہ اسے پایا نہ جا سکے، ابھی دوزخ میں ہم گرے نہیں کہ نکالا نہ جا سکے، ابھی گناہوں کے اتنے انبار نہیں کہ ان کو چھپایا نہ جا سکے۔ تو آئیے توبہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ اللہ اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز ادا نہ ہوگی۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک گناہ میری ماں کیوں دیکھے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنائے اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔